میں اور دیور گھر میں تنہا تھے۔ موقع دیکھتے ہی میں نے اپنے کپڑے کینچی سے کاٹ دیے اور پھر میری جان نکل گئی جب دیور نے پوری طاقت سے زیتون کے تیل سے میرے دونوں، یہ میری شادی کی پہلی رات تھی، بھاری بھرکم جوڑے اور زیورات سے لدی میں اپنے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں پہلے میرے شوہر نے غصے میں مجھے کمرے سے باہر نکالا تھا، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بات پر۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا کوئی بھی مرد اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ میری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے آرام کے کپڑے نکالنے کو کہا تھا، اور کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی مجھے الماریوں کا کچھ علم نہیں تھا، اسی لیے میں اس کا آرام کا جوڑا ڈھونڈ نہیں پائی، تو اس نے مجھے برا بھلا کہہ کے کمرے سے ہی نکال دیا۔ نہ ہی میں نے لباس تبدیل کیا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھے رونمائی کا کوئی تحفہ دیا تھا۔ آتے ہی اس نے بس مجھے اپنا جوڑا نکال کر دینے کو کہا تھا، اور نہ ملنے پر اتنی بڑی سزا دی تھی کہ سیدھے کمرے سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ مجھے چکر آنے لگے تھے، اور اس سے پہلے کہ میں چکرا کر زمین پر گرتی مجھے پیچھے سے کسی نے سہارا دیا۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو مجھے پیچھے میرا دیور محمود کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر سہارا دیا اور لانچ میں پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔ محمود کو اپنے سامنے پا کر میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے پانی کا گلاس پکڑایا اور چپ کروانے لگا۔ وہ خود بھی پریشان تھا کہ شادی کی رات ایسا کیا ہوا تھا جو میں کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کے بھائی نے تو ایک ذرا سی بات پر مجھے سیدھے کمرے سے ہی نکال دیا ہے۔ بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ میری بات سن کر محمود دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، بانو آپ فکر نہ کریں، بھائی کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ دل کے برے نہیں۔ میں نے ایک ناراض نظر محمود کی طرف ڈالی تھی۔ آج میرے سارے ارمان مٹی ہو گئے تھے، اور وہ اپنے بھائی کی طرف داری کر رہا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے تو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، اس بات پر یقین تھا کہ میرا شوہر میرے حسن پر فدا ہوگا اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھے گا۔ لیکن یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی میں اس کے دل سے ہی نہیں بلکہ اس کے کمرے سے بھی باہر نکل جاؤں گی۔ میں اس قدر حسین تھی کہ جیسے ہی میں نے جوانی میں قدم رکھا میرے لیے ہر طرف سے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ خاندان سے دور کے رشتہ داروں میں سے، بابا کے دوستوں کے گھروں سے کہاں سے میرے رشتے نہ آئے تھے۔ کچھ رشتے تو باہر کے ملکوں کے لڑکوں کے بھی تھے، لیکن بابا نے غیروں میں رشتے کی بجائے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ مجھے رخصت کرنا مناسب سمجھا، اور ان کے اسی بھائی کے بیٹے نے پہلی رات ہی مجھے میری اوقات دکھا دی تھی۔ یہ رشتہ صرف بابا کی مرضی ہی نہیں تھا بلکہ میں خود بھی فہد کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ ہمارا ملنا جلنا بہت ہی کم تھا کیونکہ چاچی کا انتقال ہو چکا تھا، اور فہد اور محمود ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ بابا اکثر کہتے کہ فہد بالکل میرے مرحوم بھائی کے جیسا ہی ہے، جیسا ہی محبت کرنے والا اور نرم مزاج ہے۔ میں بھی فہد کی شخصیت سے مرغوب تھی اور اسے پسند کرتی تھی، اسی لیے جب بابا نے میرے اور فہد کے رشتے کی بات کی تو میں نے انکار نہ کیا، لیکن اس کا دوسرا چہرہ نہ ہی کبھی بابا نے دیکھا تھا اور نہ ہی میں دیکھ پائی تھی۔ وہ لمبا چوڑا خوبصورت جوان مرد تھا جسے کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں بخوشی شامل کر سکتی تھی، اور میں تو خود بھی بہت خوبصورت تھی۔ اسی لیے جب ہم دونوں کا رشتہ ہوا تو ہر کسی نے کہا چاند سورج ایک جگہ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر نرم مزاج اور خوش اخلاق نظر آنے والا فہد اندر سے کتنا کٹھور ہے۔ سورج کی طرح چمکنے والا شخص سورج کی طرح ہی جلا کر راکھ کر دینے والا مزاج رکھتا تھا۔ میں محمود کے آگے صوفے پر بیٹھے زاروں قطار رو رہی تھی، اور محمود مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔
میں نے اٹھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں کس طرح آئی تھی، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی کہ محمود پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اسے تو یہی لگا ہوگا کہ میری کوئی غلطی ہے جب ہی اس کے بھائی نے مجھے کمرے سے نکالا ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھی تو فہد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے نظر چرا لی۔ رات والی بے عزتی مجھے یاد آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ان کو اپنے کیے کا احساس ہوگا اور وہ مجھ سے شرمندہ ہوگا، لیکن فہد نے رات والے ہی سخت لہجے میں کہا کہ فوراً تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر والے آنے والے ہیں اور تم اب تک سوئی پڑی ہو، ذرا گھڑی پر بھی نظر ڈال لو۔ جیسے ہی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو واقعی 12 بجنے والے تھے اور ماما بابا ناشتہ لانے والے تھے۔ میں فوراً ہی اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی اور جب کمرے سے باہر نکلی تو فہد کے لہجے نے مجھے حیران کر دیا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ میرے اماں ابا کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے اور پتہ نہیں کس بات پر اس طرح ہنس رہے تھے کہ رات والے فہد کا گمان ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور ماما بابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں فہد کا تصور ہی چلتا رہا۔ مجھے بار بار یہ خیال آنے لگا کہ شاید فہد اس رشتے پر خوش نہیں ہیں، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان پر دباؤ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے رضامندی دی تھی۔ پھر ان کا رویہ میرے ساتھ ہی اتنا سخت کیوں تھا؟ شاید محمود کی بات ٹھیک ہی تھی کہ فہد کو کبھی کبھی زیادہ غصہ آ جایا کرتا تھا، لیکن جو بھی تھا میری شادی کی پہلی رات آنسوؤں کی نظر ہو گئی تھی اور اس بات کے لیے میں فہد کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو میں گھر واپس آئی تو فہد گھر پر موجود نہیں تھے۔ محمود میرے پاس چلا آیا اور مجھ سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے گزری رات کا کوئی ذکر نہ چھیڑا تھا اور نہ ہی شرمندگی کی وجہ سے میں نے کوئی بات منہ سے نکالی تھی۔ وہ مجھے اپنے کالج کے قصے سنانے لگا۔ وہ ایک خوش مزاج اور ہنس مکھ انسان تھا جس سے بات کر کے مجھے اچھا لگا تھا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد فہد گھر آئے تھے۔ ان کے آنے پر وہ کمرے سے چلا گیا، لیکن فہد نے مجھ سے کوئی خاص بات نہ کی۔ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور لیٹتے ہی سو گئے تھے۔ میں نے بھی فہد کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کس بات پر ان کا مزاج بگڑ جائے۔ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ محمود نے ٹھیک کہا تھا۔ فہد کا مزاج کبھی بہت ہی اچھا ہوتا تو کبھی ایک لمحے میں بگڑ جاتا، لیکن انہیں محمود سے بہت محبت تھی اور وہ محمود کے ساتھ ہمیشہ ہی بہت اچھے سے رہتے تھے۔ میری بھی محمود سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے فہد کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگا۔ دنیا کے سامنے ان سے اچھا کوئی نہ ہوتا اور کمرے میں آتے ہی ان کا مزاج بدل جاتا۔ میں چھپ چھپ کر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں آنسو بہانے لگی تھی، لیکن محمود مجھ سے بے خبر نہ تھا۔ وہ مجھے تسلی دیا کرتا اور پھر ایک دن میرے آنسو دیکھ کر محمود میرے لیے ایک خاص کینچی لایا، جسے دیکھ کر میں حیران ہوئی اور جیسے ہی اسے استعمال کیا تو سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ محمود کی لائی ہوئی کینچی کے استعمال نے کس طرح سب کچھ بدل دیا۔ میرا نام نمرا ہے۔ میں اپنے اماں ابا کی بہت لاڈلی بیٹی تھی اور میرے خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ تھے۔ میں اپنے سامنے کسی کو بھی اہمیت نہ دیتی تھی۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ میری ہو جاتی اور اسی چیز نے مجھے مغرور اور خود سر بنا دیا تھا۔ میری عمر کی لڑکیاں میرے سامنے آنے سے کتراتی تھیں کیونکہ میں کبھی ان کے چہرے تو کبھی لباس کا مذاق بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ کالج میں سے مجھ سے جونیئر لڑکیاں مجھ سے خوف کھاتی تھیں، لیکن شادی کے بعد زندگی نے میرا ہی مذاق بنا دیا تھا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ یہ شادی میری پسند سے ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ شادی کے بعد مجھے ایک پل کا بھی سکون نصیب نہ ہوا تھا۔ میرے لیے تو یہ
محاورہ سچ ثابت ہوا تھا کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ یہ شادی بھی ایسی ہی ثابت ہوئی تھی۔ صبح کو میرے شوہر کا مزاج ٹھیک ہوتا تو شام تک بگڑ جاتا، اور شام کو ٹھیک ہوتا تو صبح تک وہ پھر غصے میں نظر آتا۔ اسی وجہ سے ہمارے درمیان ازدواجی تعلق بھی نہ بن سکا تھا۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں اس کے غصے سے تنگ آ گئی تھی۔ بنا کسی بڑی بات کے بھی وہ اتنا زیادہ غصہ کر جاتا کہ مجھے حیرانگی ہوتی۔ ابھی بھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جو میرا شوہر فہد چھوٹی سے چھوٹی بات پر مجھے نہ صرف ذلیل کرتا تھا بلکہ لڑ جھگڑ کر گھر سے ہی نکال دیا کرتا تھا، یا کبھی مجھے کمرے سے نکال دیا کرتا تھا۔ میں ایسی زندگی سے تنگ آ چکی تھی جس میں سوائے لڑائی جھگڑے اور ذلت کے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ بانو جس پر دنیا مرتی تھی اور جس کا غرور ہر وقت آسمان پر ہوتا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں دفن ہو چکی تھی۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور اس رشتے کو ختم کر دوں، لیکن ہر بار میرا دیور مجھے یہ کہہ کر روک لیتا کہ بھائی غصے میں کچھ کہتے ہیں تو آپ برا نہ مانا کریں۔ وہ غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ میرا دیور بہت ہی اچھا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، اس لیے میں اپنے دیور محمود کی بات پر ہمیشہ چپ ہو کر بیٹھ جاتی اور میکے واپس نہ جاتی۔ ویسے بھی شادی شدہ بیٹیوں کا اس طرح شوہر کو چھوڑ کر میکے واپس لوٹ جانا ہمارے خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر محمود کی بات ٹھیک ہی تھی۔ میرا شوہر واقعی مزاج کا تیز تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ بہت کم عمری میں ہی اس نے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لی تھیں۔ شاید اسی لیے اس کا مزاج سرد ہو گیا تھا۔ آج بھی مجھ سے بس صرف چاول میں نمک تیز ہوا تھا اور فہد مجھے ہزار باتیں سنا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کب تک یہی سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میں کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی کہ محمود کمرے میں چلا آیا۔ شاید اس نے میرے رونے کی آواز سنی تھی یا پھر وہ سارا ہی جھگڑا سن چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بانو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان کیوں ہوتی ہو؟ آپ فکر نہ کرو، میں جلدی آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکالوں گا۔ میں نے ایک تیکھی نظر محمود پر ڈالی۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ نرم نہ ہو سکا تھا۔ محمود ایسا کیا کر سکتا تھا جو میرے شوہر کا مزاج بدل جاتا؟ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور محمود کے لیے کھانا لگانے اٹھ گئی۔ وہ کالج سے واپس آیا تھا اور اسے بھوک لگی تھی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ چاول میں نمک تیز ہے۔ محمود کہنے لگا، بانو آپ فکر نہ کرو، میں وہی کھا لوں گا۔ وہ مجھے ہمیشہ میرے نام سے پکارتا تھا کیونکہ میں عمر میں اس سے چھوٹی تھی اور رشتے میں اس کی تایا کی بیٹی بھی تھی۔ جس طرح محمود میرا خیال رکھتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا بھائی بھی میرا ویسے ہی خیال رکھے۔ میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے مجھے معاف کر دے، مجھ سے محبت کے کچھ میٹھے بول کہہ دے، لیکن یہ سب میرا خیال ہی تھا۔ آج تک ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے لمبے چوڑے خوبصورت دیور پر ڈالی اور سر جھٹک کر اس کے لیے کھانا لگانے لگی۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور اب میں خود ہی پچھتا رہی تھی۔ میرے شوہر فہد کو تو میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن محمود ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلے دن محمود جب کالج سے واپس آیا تو مجھے زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ میں باورچی خانے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچی تو اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کینچی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں حیرت سے اس کینچی کی طرف دیکھنے لگی۔ بھلا میں اس کا کیا کرتی؟ میں اس وقت اس قدر پریشان تھی اور محمود کو پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے فہد کا جوڑا استری کرتے ہوئے جلا دیا تھا اور میں جانتی تھی کہ اب فہد مجھے بخشنے والا نہیں ہے۔ وہ تو بنا کسی بات کے ہنگامہ مچاتا تھا اور آج تو میں نے اس کا پسندیدہ جوڑا ہی جلا ڈالا تھا۔ محمود کہنے لگا، بانو یہ بہت خاص کینچی ہے اور اس سے تمہارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ہر مسئلہ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک دفعہ اس کو استعمال کر کے تو دیکھو، فہد بھائی خود بخود تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ میں نے محمود کی بات سن کر دوبارہ اس کینچی کو اچھے سے دیکھا، لیکن وہ ایک عام سی کینچی تھی جس پر زنگ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے محمود سے پوچھا کہ یہ کینچی میرے مسئلوں کو کیسے کاٹ سکتی ہے؟ کیا میں اس سے تمہارے بھائی کی زبان نہ کاٹ دوں؟ کیونکہ میرے سارے مسئلے کی جڑ تو تمہارے بھائی کی زبان ہے۔ غصے میں میرے جملے سن کر محمود زور سے ہنسا اور کہنے لگا، بانو تم تو غصے میں بھی اچھا خاصا مذاق کر لیتی ہو۔ اس سے بھائی کی زبان نہیں کاٹنی ہے بلکہ تمہیں اپنے سارے جسم پر لگانی ہے، اور پھر دیکھنا تمہارے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے۔ محمود کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔
میں بھلا کینچی اپنے جسم پر کیوں لگاتی، اور ایک زنگ آلود کینچی کے میرے جسم پر لگنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے محمود کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ کسی عامل سے لے کر آیا ہے اور یہ کینچی گھر کے ہر جھگڑے کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے غصے میں کینچی پکڑی اور اسی وقت محمود کے سامنے ہی اسے اپنے جسم پر لگا لیا، کیونکہ میرے شوہر کے آنے میں کچھ ہی دیر باقی بچی تھی اور اس کا جلا ہوا سوٹ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا پورا لباس کینچی سے خراب ہو گیا تھا، لیکن اسی وقت مجھے فہد کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے محمود کے آگے کھانا لگایا اور کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر میں فہد گھر آ گیا۔ فہد کو دیکھتے ہی میری جان نکلنے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی بڑی سزا وہ مجھے ضرور سنائے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب فہد نے اپنا جلا ہوا سوٹ دیکھ کر بھی کچھ نہ کہا، بلکہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ نہ ہی کھانے میں کوئی نقص نکالا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی تھی جس سے میرا دل دکھے۔ میں اپنی جگہ حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ محمود کی کینچی نے تو واقعی جادو کر دیا تھا۔ وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح کھانا کھا کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے تھے۔ ان کی اپنی دکان تھی اور وہ دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آیا کرتے تھے۔ فہد کے جاتے ہی محمود کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کینچی کہاں سے لایا ہے اور اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ اب تو آپ کی پریشانی دور ہو گئی ہے، پھر آپ کو اتنے سوالوں کی کیوں پڑی ہے؟ آپ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تجسس سے میرے پیٹ میں درد اٹھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر اس کینچی کا کیا راز ہے؟ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے اور بار بار پوچھنے پر محمود نے مجھے بتایا کہ اس کینچی کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ محمود نے بتانا شروع کیا کہ وہ اور فہد دونوں ہی کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ محمود مجھے پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ یہ بات کہہ نہ سکا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ مجھ سے شادی کی بات کرتا یا پھر کسی رشتے کے لیے کمٹمنٹ کرتا۔ محمود یک طرفہ محبت کا شکار تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ میرے بابا نے میرے لیے فہد کا انتخاب کر لیا کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ محمود کچھ نہ کہہ سکا اور اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش رہ گیا اور اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دفن کر دیا۔ محمود کو لگا تھا کہ یہ بات کبھی نہیں کھلے گی اور میں اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر میں آ جاؤں گی۔ اس کا وہ بھائی جو سالوں سے اس کی ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا، اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن محمود کی ایک چھوٹی سی غلطی سے ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ دراصل محمود کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی اور اس نے اپنے دل کی ہر بات اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی تھی، اور اتفاق سے شادی سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی وہ ڈائری فہد کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ فہد جان گیا تھا کہ اس کا بھائی جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ہونے والی بیوی ہے، اور اس بات نے فہد کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ محمود کہنے لگا کہ فہد بھی آپ کو پسند کرتا تھا، لیکن میری محبت جاننے کے بعد اس نے اپنی پسند کو دبا دیا اور آپ سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا تاکہ آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں۔ وہ یہ سب کچھ میری وجہ سے کر رہا تھا۔ شادی کی رات بھی جب آپ بے ہوش ہو کر گریں تو میرے ہوش اڑ گئے، اور میں نے جا کر فہد سے بہت زیادہ جھگڑا کیا کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ آپ اس کی بیوی ہیں اور وہ آپ کو اپنا لے۔ لیکن فہد کہنے لگا کہ میں کچھ دن تک ایسا ہی رویہ رکھوں گا تو وہ خود ہی چھوڑ جائے گی اور اپنے گھر لوٹ جائے گی، اور پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی بھی آپ کو پسند کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو پھر میں آپ دونوں کے بیچ میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہی بات میں دن رات اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو بھی اسی لیے اپنے گھر جانے سے روکا تھا تاکہ بات نہ بگڑے اور میں آپ کے رشتے کو بچا سکوں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ فہد کا رویہ خراب ہونے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ بات فہد کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آنے والی کہ میں آپ دونوں کے درمیان شادی جیسا مضبوط رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اسے تو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو چھوڑے گا تو آپ مجھ سے شادی کر لیں گی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کی اور فہد کی شادی ہوئی ہے میں نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہیں آنے دیا ہے۔ میرے لیے آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بات میں فہد کو نہیں سمجھا پایا تھا، اور اسی لیے میں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور فہد کو یہ سمجھانے کے لیے آپ اس کے لیے کتنی اہم ہیں اور اس کے نکاح میں ہیں، ایک پرانی کینچی اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا۔ نہ ہی وہ کینچی خاص تھی اور نہ ہی اس میں ایسی کوئی کرامت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہوتا۔ جب آپ نے میری باتوں میں آ کر میرے سامنے ہی اس کینچی کو اپنے جسم سے لگانا شروع کیا تو میں نے اپنے موبائل سے آپ کی ویڈیو بنا لی، اور اس طرح بنائی کہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ بھائی سے پریشان ہو کر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں،
اور فوراً بھائی کے نمبر پر بھیج دی اور ساتھ میں لکھ دیا کہ بانو آپ سے تنگ آ کر عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے، شاید ان کا ذہن کام نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ اس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ بھائی نے جب آپ کو دیوانوں کی طرح اپنے کپڑوں کو نقصان پہنچاتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور گھر چلے آئے۔ ان کے گھر آنے پر آپ کا لباس جگہ جگہ سے چاک تھا، وہ جان گئے کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور آپ ان کے غصے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس لیے نہ ہی لباس جلنے پر بھائی نے آپ سے کچھ کہا اور نہ ہی کسی اور بات پر غصہ کیا۔ دراصل وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ بس میری محبت نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ آپ کو خود سے دور کر دے، لیکن میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی نے میری خاطر ساری زندگی قربانیاں دی ہیں، اب میں اپنے لیے اس کی محبت کی قربانی نہیں چاہتا۔ محمود کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے تو کبھی یہ بات محسوس بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات بھی ہیں۔ مجھے تو دن رات فہد کی فکر رہتی تھی۔ محمود نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس میں محمود کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو جب فہد واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں پھولوں کے کنگن تھے۔ فہد نے بہت مسکرا کر محبت سے وہ کنگن میری طرف بڑھائے تو میں جان گئی کہ محمود کی ترکیب کام کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں محبت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم سے بچھڑنے لگتی ہے یا پھر بچھڑ جاتی ہے، اور فہد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی انہیں لگا کہ ان کے غصے کی وجہ سے میں کچھ غلط کر بیٹھوں گی تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ شادی کے تیسرے مہینے میں جا کر میں جان پائی تھی کہ میری شوہر اصلی چہرہ وہی ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ دوسرا چہرہ تو انہوں نے محض اپنے بھائی کی محبت میں سجایا تھا۔ فہد نے مجھ سے اس قدر محبت دی تھی کہ میں گزرے 2 مہینوں کی ہر بات بھلا بیٹھی تھی۔ آج میں فہد کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور کبھی کبھی مجھے اس خاص کینچی کی یاد آتی ہے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزوں کو خاص بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ کیا ہے؟ کبھی کسی دوسرے کی خوشی کے لیے ایک بے ضرر سا جھوٹ بولا ہے؟